یا علی مدد، لبیک یا حسین، اور اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت ہو بے شمار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صوفی زبیر مستان بابا اشرفی صابری مرزائی، مہاراشٹر، ضلع ناسک سے، اور اس سے پہلے بھی میری ایک ویڈیو اس موضوع پہ بن چکی ہے کہ کلے والی سرکار ہیں پنجاب ریاست میں پھگواڑہ کے، ان کے جیل میں، جو انہوں نے ریتو سسٹر اور جو وہاں کے قوال تھے جو گانا گا رہے تھے کہ جس نے آدم کا پتلا بنایا، آدم کے پتلے میں جس نے جان ڈالی، وہ پنجابی کے اندر تو کہہ رہے تھے کہ جس نے نوح کا بیڑا پار لگایا، علی مولا کا کلام گا رہے تھے۔ تو انہوں نے آ کے روکا کہ مجھے پسند نہیں ہے، جو بھی کہا کہ بھائی اس کو مت پڑھو۔ اسی کے ذیل میں میری ایک پہلے کی بھی ویڈیو بنی ہے، یہ دوسری ویڈیو ہے۔ اس کی تحمیدی گفتگو کچھ اس طریقے سے کرنا چاہتا ہوں میں کہ اکثر جو ہمارے قوال حضرات جو ہوتے ہیں، وہ قوال کے اندر وہ باتیں کہہ دیتے ہیں جو ملا کو بولنے کو گانڈ پھٹتی ہے، مولوی کو بولنے کو جو باتیں گانڈ پھٹتی ہے نا، وہ قوال جو ہے دف اور ڈھول اور باجے کے اندر بتا دیتا ہے۔ اس لیے جو ہے تو محبوب الہی سرکار نے جو ہے تو قوالی کو رواج دیا۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ کلام یہ خود یعنی قول قوالی سے مستق ہے، جس کے ذریعے قوالی کہا گیا، یعنی قول رسول سے قوالی جو ہے تو مستق ہے۔ یہ جو کلام تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ رسول اللہ کی اس حدیث کو ہمارے وہاں سلسلہ عالیہ چشتیہ میں حضرت خواجہ حسن بصری سے روایت کر کے عالم پناہ غریب نواز تک، اور ہمارے مرشدان اعظام پیر و مرشد حضور سرکار کلاں تک، اور عالم پناہ غریب نواز سے سرکار نظام الدین محبوب پاک تک، اور پھر وہاں سے یعنی کہ درجہ بدرجہ ہمارے مرشد اعظام تک، حضور سرکار کلاں تک، جب یہ روایت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں پہنچی، یہ سند، تو آپ نے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو اس پر کلام لکھنے کو کہا، اور آپ نے جو تو قول لکھا اور وہ بارگاہ محبوبی میں پیش کیا، اور بارگاہ محبوبی سے پہلا قوال ہونے کا خطاب آپ کو سرفیاب ہوا۔ تو بھائی یہ تو تھا قوالی کا انٹروڈیوس۔ اب جو باتیں ہیں نا، حضرت آدم کی توبہ تو قبول ہوئی، حضرت نوح کی کشتی پار تو لگی، لشکر فرعون سے جناب موسیٰ علیہ السلام کی امت کو نجات تو ملی، جناب یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر تو آئے، یہ سارے واقعات ہوئے۔ حضرت ابراہیم کے اوپر نار نمرود جو ہے تو ٹھنڈی ہو گئی، نمرود نے جو انگار جلائی تھی، مگر ان سب میں مشکل کشا جو تھے وہ حضرت مولا علی تھے۔ یہ سارے واقعات روز عاشور ہوئے، یہ بات غلط ہے، مگر یہ سب کے اندر اگر آدم کی توبہ قبول ہوئی تو اس کا سبب حضرت مولا علی ہیں، اس کی بخشش کا سبب حضرت آدم کی بخشش کا سبب مولا علی ہیں، کشتی نوح پار لگی تو اس کے بخشش کا سبب مولا علی ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خلق کیا تو جبرائیل علیہ السلام کی خلقت سے ہزاروں سال پہلے جناب رسول خدا کا حضرت مولا علی کے نور کو، سرکار دو عالم کے نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق کیا تھا، اور جب ان نور کو خلق کیا محمد اور علی کے نور کو، تو اس کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام کا نور خلق ہوا، یہ نوری مخلوق حضرت جبرائیل جو استاد ہیں سردار فرشتوں کے، ان کے استاد کا نام علی ہے، جب یہ خلق ہوئے تو اللہ نے خود جبرائیل کی طرف وحی کی، کہا کہ بتائیے تو کون ہے اور میں کون ہوں، تو کون ہے میں کون ہوں۔ تو اس کا جو عربی کا کچھ مطلب تھا جبرائیل کو کچھ سمجھا نہیں، انہوں نے کہا کہ تو ہے میں ہوں، تو ہے میں ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تو اور میں کیا ہوا، سچ صحیح بتا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں۔ تو اس وقت نور علی نے جو ہے تو صدا دی جناب جبرائیل کو کہ کہو کہ اے پروردگار میں جبرائیل ہوں، تیرا بندہ، اور تو میرا رب ہے، وحدہ لا شریک، یعنی ایک اچھا جملہ ہے عربی کا، اور مگر انہیں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے سمجھ میں آ جائے اس لیے عام بھاشا میں کہ حضرت جبرائیل کو وحی کی کہ میں جو ہوں تو جبرائیل ہوں، تیرا عبد ہوں، تیرا بندہ ہوں، اور تو جو ہے تو میرا مولا ہے، تو میرا رب ہے، میرا پالنے والا ہے، میرا پیدا کرنے والا ہے۔ تو جناب جبرائیل اور اللہ کے درمیان تو اور میں کا تنازع چل رہا تھا کہ تو کون ہے میں کون ہوں۔ اس تو میں کو جس نے سلجھایا اس کا نام علی ہے، اس لیے ہم جو ہے تو جبرائیل کو شاگرد مانتے ہیں مولا علی کا۔
جناب جبرائیل امین کو شاگرد مانتے ہیں مولا علی کا، استاد جبرائیل مکرم علی جو پڑھا نصرت فتح علی خان نے، وہ اسی وجہ سے پڑھا۔ اب جو ہے تو وہابیوں نے، نجدیوں نے، رضا خانیوں نے، قادیانیوں نے، معلوم ہے ہمارے وہاں سب سے بڑا لفڑا کیا ہوا؟ ہمارے وہاں سب سے بڑا جو لفڑا ہوا نا، کہ جب دیوبندی اور وہابی فرقہ ابھر کے سامنے آیا نا، اس وقت جو ہے تو ہمارے بزرگوں نے جو ہے تو حنفی رہنا ہی اپنے آپ کو قبول کیا، احناف کے مسلک پر ہی رہے، جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اگر اس وقت اپنے مذہب کے اندر یہ توضیح کر لیتے اور یہ جو ہیں تو حنبلی ہو جاتے کہ بھئی ہم لوگ تو سلسلہ قادریہ کے زیادہ ماننے والے ہیں، تو حضور غوث پاک حنبلی تو ہم بھی حنابلہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، کہ سارے کے سارے وہابی، رضا خانی اور قادیانی یہ خود بخود اپنی موت آپ مر جاتے تھے۔ مگر یعنی ایک ہمارے سے بہت بڑی یعنی کہ مسٹیک ہوئی ہمارے بزرگوں سے، کہ انہوں نے جو ہے تو احناف کو، اپنے مسلک کو تبدیل نہیں کیا، کہ اپنی فقہ کو تبدیل نہیں کیا، اپنی توضیح کے اندر جو ہے تو کوئی تبدیلی نہیں کی، جس کی وجہ سے آج یہ وبال جان ہے۔ قادیانی، رضا خانی، دیوبندی، جماعت اسلامی، یہ سارے کے سارے یہ ہمارے اوپر جو ہیں تو آج وبال جان ہیں۔ تو نور محمدی جو ہے خلق ہونے سے پہلے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا صرف وہ نور تھا، اور جب اللہ نے اپنی پہچان کروانی چاہی تو اس نے جو ہے تو کہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، انا کنت کنز مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانوایا جاؤں، تو اس لیے میں نے نور محمدی کو خلق کیا۔ اور جب جیسے ہی نور محمدی کو خلق کیا تو اللہ نے اس کے دو حصے کر دیے، ایک محمد کر دیا، ایک ولی کر دیا۔ اسی لیے سرکار دو عالم نے کہا کہ انا ولی من نور واحد۔ اور جب اس نور کو خلق کیا تو اس نور کے اوپر اللہ رب العزت نے فخر کیا۔ نور محمدی کو خلق کرنے سے پہلے اللہ اکیلا تھا، تنہا تھا، واحد تھا، یکتا تھا، مگر معبود نہیں تھا، کیونکہ کوئی عبد نہیں تھا اس کا۔ عبد کو اللہ نے پیدا کیا نور کی شکل میں، نور محمدی کی شکل میں۔ اب عبد کو تو خلق کیا، مگر اب اس کی وحدہ لا شریکیت کے اوپر جو ہے تو حرف آنے والا تھا، اس لیے جو ہے اس اپنے پیارے نور کو اللہ رب العزت نے دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو محمد بنایا، ایک کو علی بنایا۔ یہ اللہ کی ربوبیت پہ حرف آ رہا تھا، تو اللہ کی ربوبیت پہ سے حرف کو، اللہ کی وحدانیت کو، یکتائیت کو باقی رکھا اللہ نے، اس کی جو ہے مولا علی کے نور کو خلق کر کے۔ تو یہ محمد اور علی کا نور وہ نور ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے تو کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ یہ کہہ رہے کہ بھئی یہ کہاں سے لے کر آئے تم، یہ آدم کی، تو آدم کا پتلا علی نے بنایا۔ ارے بھائی آدم کے پتلے میں روح نہیں، اس دنیا میں جو کن فیکن جو کہا اللہ نے، ہو جا، اور یہ دنیا چالو ہوئی، وہی علی تھے۔ آدم تو بہت دور کی بات ہے۔ جبرائیل کے ٹیچر کا نام علی ہے، یعنی جب جبرائیل کا بھی نور خلق نہیں ہوا تھا، جبرائیل کی خلقت نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے مولا علی کی ذات موجود تھی، اس سے پہلے میرے مولا کی ذات موجود تھی۔ کلے والی سرکار تم کہاں پڑے ہو، ریتو سسٹر کے چکر میں، منگے جی قوال کے چکر میں، لفڑے میں آ جائیں گے تم، عزت کا جنازہ نکل جائے گا تمہاری وجہ سے، تو نکل ہی چکا ہے، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ ہم علی والے ہیں، دیکھو علی کے نام پہ مار بھی کھاتے ہیں، گالی بھی کھاتے ہیں، ہم جو ہیں علی کے نام پہ جو ہے تو فائنانشیل طور پہ برباد بھی ہوتے ہیں، ہم علی کے نام پہ جو ہے تو صبح اور شام نہیں دیکھتے، بارش اور پانی نہیں دیکھتے، مگر پھر بھی جو ہے لوگ ہماری عزت تو نکالنے کو کرتے ہیں، مگر آج تک کسی نے ہماری عزت کو اچھال نہیں پایا، ہماری عزت کو نہیں نکال، ان کی عزت کے بھاجی پالے ہو گئے جو ہماری نکالنے پہ آیا۔ مگر قسم خدا کی جو دشمن علی ہے وہ اس دنیا میں بھی ذلیل ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہے، اس دنیا میں بھی ذلیل، آخرت میں بھی ذلیل ہے۔ ابھی تازہ معجزہ دیکھ لیجئے، علامہ سید سلمان ندوی حسینی علیہ الرحمہ جس طریقے سے دنیا میں مسکراتے رہتے تھے، ویسے ہی مسکراتے ہوئے گئے نسائی زماں۔ یہ علی والوں کی پہچان ہوتی ہے۔ تو جب آدم تخلیق ہوئے نا، آدم علیہ السلام خلق ہوئے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں اکیلا ہوں، مجھے کوئی کپل چاہیے، کوئی پارٹنر چاہیے، میں اکیلا کس طریقے سے میں رہوں گا، مجھے بھی جو ہے تو کچھ انجوائے کا، مجھے جو ہے تو کچھ سیر و تفریح کا۔ میں اس لیے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ آج کل کے ہمارے نوجوانوں کو یعنی کہ سمجھ میں آ جائے، میں کہوں یعنی کہ مجھے جو ہے تو کیا کہتے ہیں کہ زندگی کے
تسلی کا، سکون کا سامان چاہیے، تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ بھائی بات یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں۔ مگر یعنی آج کل کی عام بھاشا میں اگر بات کو رکھا جائے اپنے مہذب انداز میں، تو لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ حضرت آدم نے بھی کہا کہ بھائی میرے دل کا سکون، میرے دل کا چین، میرے روح کا قرار ہو، یہ تیری عبادت سے تو ہوتا ہے، مگر میرا مولا مجھے جو ہے تو کوئی جس سے میں لطف اندوز ہو سکوں ایسی کوئی چیز مجھے میسر آئے۔ تو حضرت آدم کو جو ہے تو اللہ رب العزت نے جناب حوا کی خلقت فرمائی، اور جب جناب حوا کی خلقت ہوئی ہماری اماں کی، تو حضرت آدم نے ان کو دیکھا جب ہماری ماں کو، تو ان کے اوپر فخر کیا اور سجدہ شکر بجا لائے، کہا کہ رب کریم تیری بارگاہ میں لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اتنی حسین جنت بنائی، اور اس حسین جنت میں سب سے حسین چیز جو بنائی وہ میری اہلیہ، میری بیوی، میری وائف حضرت حوا، مسز حوا کو بنایا سلام اللہ علیہا۔ تو حضرت آدم کی طرف اللہ نے وحی کی اور کہا کہ آدم ابھی تم نے جنت دیکھی نہیں ہے، پیراڈائز کو پوری طریقے سے دیکھا نہیں ہے، ذرا پیراڈائز کا صحیح سے وزٹ تو کرو، آپ کو میں جو ہے تو انٹری کی پیراڈائز میں پورا ایک جو ہے تو وزٹ کرنے کا میں آپ کو پرمیشن دیتا ہوں، آپ جو ہے تو پورا پیراڈائز کی جو ہے تو ایک مرتبہ جو ہے تو سیر و تفریح کیجئے، ایک مرتبہ پیراڈائز کو گھومیے آپ پورا آپ اس کے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جنت کو گھومنے کے لیے نکلے، گھومتے 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 جو ہے آپ ٹہلتے رہے، ہے نا۔ اب تو وہاں بھی تو بتاتا ہے نا، یعنی کہ جنت میں جو ہے تو ایک مرتبہ اگر آپ سبحان اللہ کہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں 70 کھجور کے درخت اگاتا ہے، اور وہ ایک درخت تو اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کا سایہ اگر آپ 70,000 سال چلتے رہے تو ختم نہیں ہوگا۔ تو سوچئے بابا آدم جس جنت میں رہتی تو جنت کتنی بڑی ہوں گی۔ حالانکہ یہ دیوبندی جو ہے، وہابی، یہ آتنکوادی، یہ دہشت گرد، 70 حوروں کے دھگڑ، یہ ان کی دنیا بھی خراب ہے، ان کی آخرت بھی خراب ہے، کیونکہ جو علی کا نہیں وہ کسی کا نہیں۔ اگر علی سے وابستہ ہے تو سب کچھ کامیاب ہے، اور اگر در علی سے کٹا ہوا ہے تو یہاں بھی کٹا ہے، وہاں بھی کٹا ہے، کیونکہ وہاں اس لیے کٹا ہے کہ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے کا نام علی ہے۔ تو حضرت آدم گھومتے ہوئے گھومتے ہوئے گھومتے ہوئے اس مقام پہ پہنچے کہ ایک جو ہے تو روبی کا بنا ہوا، روبی سٹون کا بنا ہوا جو ہے تو ایک نیا کنسٹرکشن کا جو ہے تو بنگلو تھا، اسے آپ محل کہتے ہیں ہمارے یہاں، بنگلو کے روبی کا بنا ہوا ایک بنگلو تھا، یعنی کہ بالکل برج خلیفہ سے بھی بے مثال، اور جو ہے تو ہمارے جو انٹیلا ہے امبانی جی کا انڈیا میں، ان سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت اور بھاری وہ ایک ایسا بنگلو تھا کہ اس بنگلو کے باہر جو ہے اس کی چمک دمک دیکھ کے، وہاں کی لائٹنگ سیٹنگ دیکھ کے، وہاں کی سیکورٹی دیکھ کے، وہاں کے CCTV کیمراز کی جو ہے تو سارے معاملات کو دیکھ کے حضرت، اور وہاں کی جو ہے تو فنیشنگ کی، اور وہاں کی جو ہے تو بنے ہوئے جو بنگلو کے باہر کے باغات تھے اس پیراڈائز کے، اسی ساری چیزوں کو دیکھ کے، وہاں کا نظم و نسق و انتظام انصرام دیکھ کے ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں تو دنگ رہ گئے۔ کہا کہ مولا یہ کن کا بنگلہ ہے، یہ کون اس میں رہتے ہیں، یہ کن کا ہے، کون سا آپ کا ہے؟ تو اور اس بنگلے سے اتنی نور آ رہا تھا، اتنی روشنی آ رہی تھی، اس کی لائٹنگ اتنی تھی کہ اس لائٹنگ کی وجہ سے پوری جنت جو ہے تو اسی لائٹنگ کی وجہ سے منور تھی۔ جو جنت کے اندر جتنی لائٹنگ تھی، جنت کے اندر اگر وہاں کی لائٹنگ ختم کر دیا تو جنت میں اندھیرا ہو جائے، یعنی کہ ساری کی ساری جو لائٹ کا کنیکشن تھا وہیں سے ہوتے ہوئے جنت میں جا رہا تھا۔ مولا کہ اس گھر میں رہتا کون ہے، اور یہ لائٹنگ کتنی زیادہ ہے یہاں پر، اور یہ روبی اسٹون کا بنا ہوا اتنا خوبصورت، اور یہاں کی سیکورٹی کتنی ہائی ٹائٹ ہے، یہاں کے باغات کتنے اچھے ہیں، یہ جگہ کتنی سکون والی ہے، یہاں کی نہریں کتنی زبردست ہے، یہ پیلس کی اس کا جو ہے کیا بولتے ہیں، اس کا جو اینے ہیں، یہ کتنا اس کا جو کیا کہتے ہیں ہل اسٹیشن کا یہ جو مقام ہے، اس کا یہ کتنا بہترین جگہ ہے، اس کا لوکیشن کتنا بھاری ہے، کیا زبردست اور کیا غضب کا لوکیشن ہے، کشمیر میں بھی ایسا لوکیشن ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو اذن ہوا کہ آدم آپ اس میں جا سکتے ہو، آپ کو انٹری ہے، آپ کو پاس دے دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے تو اس روبی اسٹون کے بنے ہوئے محل میں بابا آدم انٹری ہو گئے،
اب جب اندر انٹر ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک شہزادی ہے جو تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، سنگھاسن کے اوپر ایک شہزادی، ایک کنیا کماری، ایک راجکماری بیٹھی ہوئی ہے، اور اس راجکماری کے ماتھے میں جو ہے تو ایک پرکاش جو ہے تو چمک رہا ہے، ایک نور چمک رہا ہے، اور اس راجکماری کے سر پر جو ہے تو ایک تاج جو ہے تو نور کا پرکاشت ہے، اور اس شہزادی راجکماری کے کانوں کے اندر جو ہیں تو دو بندیں اسٹون کے مثل لولو والمرجان چمک رہے ہیں۔ اس شہزادی جو ہے تو 70 پردوں کے اندر ہے، مگر اس کے بعد بھی اس کے اندر سے نور جھلک کے آ رہا ہے۔ وہ حضرت آدم اس نور کو دیکھنے کے بعد سجدر رہ گئے۔ بابا آدم اس نور کو، اس جلوے کو، وہاں کے نظارے کو، وہاں کی پکچر کو، وہ جو فوٹوگرافی تھی، جو آپ جو منظر دیکھ رہے تھے، اسے دیکھنے کے بعد کہنے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں تو پریشان ہو گئے۔ آج یعنی ہمارے وہاں جو مووی دکھائی جاتی ہے پروجیکٹر کے اوپر، وہ تو یعنی کہ نقلی ہوتی ہے نا، یعنی کہ وہ تو روشنی کی کرن سے دکھائی جاتی ہے، مگر وہاں تو اصل روشنی، اصل پرکاش، اصل نور، اور اس کے اندر بھی ریئل یعنی کہ شوٹنگ بھی نہیں بلکہ ریئل فلم، یعنی وہ بھی یعنی کہ ریئلائزز دیکھ رہے ہیں حضرت آدم، وہ بھی 70 پردوں کے اندر، اور حضرت آدم جو ہیں تو دنگ رہ گئے۔ تو دیکھ کر کہتے ہیں میرے مولا یہ کون لوگ ہیں، یہ کون ہیں، یہ کیا ہیں، یہ اتنے عظیم، یہ مولا ان کی خلقت تو نے کیوں کی؟ تو وہی یہ پروردگار ہوئی حضرت آدم کی طرف، اے آدم میں محمود تھا، اس لیے میں نے نور محمدی کو خلق کیا۔ بلکہ اس سے پہلے حضرت آدم کو بتاتے ہیں کہ یہ پیشانی میرے اندر جو نور ہے، یہ میرے حبیب محمد مصطفیٰ کا نور ہے، اور میری وحدانیت کے اوپر حرف نہ آ جاتا، اس لیے میں نے اس محمد مصطفیٰ کے نور سے ایک نور کو جدا کیا، جو سر کے اوپر اس شہزادی کی، اس راجکماری کے، یہ میری کنیز ہے، اس کے سر پہ جو تاج ہے یہ اس کا شوہر ہے علی مرتضیٰ، اس کے کان میں جو بندے جو ہیں لولو والمرجان، یہ اس کے بیٹے ہیں حسن و حسین۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا میں محمود تھا، اس لیے میں نے نور محمدی کو خلق کیا، میں بہت اعلیٰ تھا، میں بڑا ہائی فائی تھا، اس لیے میں نے علی کو خلق کیا، میں جو ہوں تو فاتر تھا، بنانے والا تھا، مینوفیکچر کرنے والا تھا، اس لیے میں نے فاطمہ کو پیدا کیا، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو پیدا کیا، میں جو ہوں تو محسن تھا، لوگوں کو احسان کرنے والا تھا، اس لیے میں نے نور حسن کو پیدا کیا، حسن کے نور کو، حسن کے پرکاش کو پیدا کیا، میں جو ہوں تو محسن تھا، میں جو ہوں تو قدیم احسان، میں زمانے سے احسان کرنے والا ہوں اور زمانے تک احسان کرنے والا رہوں گا۔ عربی کی عبارتیں پڑھ سکتا ہوں، مگر یہ نہیں کہ انہیں کہتے ہیں بھائی عربی کی عبارت پڑھنے لگ گیا تو کہیں مجھے بھی اللہ میاں کی پالیسی نہ سمجھنے لگ جائیں، بات ایسی کرو جو آپ کو سمجھ میں آئے، ہے نا۔ اور جن بے حوالوں کا حوالہ چاہیے تو ان کی کتاب، ان کا ہی حوالہ، اس میں سے ہی میں ساری چیزیں دے دوں گا، جب چاہیے انی وقت ٹائم جو ہے میری زندگی تک ہے، میرے بعد میرے شاگرد و میرے خلفاء، میرے مرید جو میرے راستے پہ چلیں، جن کے ساتھ میرا رشتہ ہو علی ولی اللہ کا، ان سے بھی جا کے آپ لے سکتے ہیں۔ کہا کہ آدم ان ناموں کو یاد رکھنا، ان کے جو نام ہے نا، یہ جو نور تم نے دیکھا پنجتن پاک یہی ہیں، جو حضرت بیدم وارسی کہتے ہیں بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء یہی 5 نور ہیں۔ حضرت نصرت فتح علی خان جو کہتے ہیں خدا کے نور سے روشن ہوئے ہیں 5 تن، محمد اور علی فاطمہ حسین و حسن۔ تو ان نوروں کو دیکھنے کے بعد جو ہے حضرت آدم سے کہا ان کے نام کو یاد رکھنا، یہ محمد علی فاطمہ حسن حسین جو تم نور دیکھ رہے ہیں ان کے نام ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے تو خود کو پردے میں رکھا، اور جب خود کو ظاہر کرنا چاہا تو نور محمدی کو ظاہر کیا، اور اصل میں جو ہے اللہ رب العزت جو ہے اپنی اس کی وحدانیت کے اوپر جب حرف آیا تو اس نے جو ہے جو مولا علی کے نور کو الگ کیا تھا، وہ نور علی کو نہیں الگ کیا تھا، وہ نور فاطمہ کو الگ کیا تھا۔ رسول اللہ سے جس نور کو الگ کیا وہ نور فاطمہ تھا، اور پھر اس نور پر بھی پردہ ڈالا نور فاطمہ پر، اور مولا علی کو ظاہر فرمایا، جناب فاطمہ کو بھی پردے میں رکھا اور مولا علی کو ظاہر فرمایا۔ یہ پردے میں پردہ ہے، پردے میں پردہ، یعنی اللہ نے خود چاہا کہ میں یعنی کہ میں پہچانوا نہ جاؤں تو مولا رسول خدا کو خلق کیا،
اور جب رسول خدا کو خلق کیا تو اس کی وحدانیت پہ حر کو آیا تو مولا علی کو خلق کیا، نور فاطمہ کو خلق کیا، اور پھر نور فاطمہ کو خلق کیا تو شہزادی تھی، سیدۃ النساء العالمین تھیں، آپ ان کو پردے میں رکھا، کیونکہ اللہ کی جو ہے تو عزت اور عصمت جو ہے وہ سب کے سب جناب فاطمہ کی شان ہے۔ اللہ نے جو ہے تو کبھی اپنی عزت کی قسم نہیں کھائی، اپنی جلالت کی قسم نہیں کھائی، اپنی عصمت کی قسم نہیں کھائی، کھائی ہے تو صرف جناب فاطمہ الزہرا کے لیے کھائی ہے نا۔ ریفرنس کے لیے ڈھونڈ لینا پہلے بے حوالے، تجھے تیرے 5ویں دادا 4تھے دادا کا نام معلوم نہیں ہوگا تو بولیں گا کہاں لکھا ہے، ارے پہلے تیرے ابا کا سرٹیفکیٹ لے کے آ جائے، NRC چالو ہے، پھر تیرے ابا کا سرٹیفکیٹ صحیح سے ڈھونڈ لے، تیرے باپ دادا پردادا کون تھے، پھر یار اتنی بڑی بڑی بات کا حوالہ مانگنا پہلے میرے سے۔ تو حضرت آدم سے جب ترک اولا ہوا، کہ وہ تو خوبصورت تو تھی ہماری ماں ہوا، کیوں خوبصورت تھی ہیں؟ آج جو ہے ہماری موویز میں جو اداکارائیں آتی ہیں یہ بھی تو سب ہوا کی بیٹی ہے نا، ایشوریہ رائے ہو گئی، پرانے زمانے میں ہماری مادھوری دکشت تھی ہمارے بچپن میں، اور جوہی چاولہ جی تھیں، اس سے پہلے وہ مینا کماری جی تھی، ویجنتی مالا جی تھیں، یہ جو ہیں کتنی خوبصورت تھیں، ان کا چہرہ، ان کی ناک، ان کا نقشہ، ان کے آنکھیں، ان کے ایشوریہ رائے جی کی آنکھیں، ان کے خد و خال، ان کے بال کتنے خوبصورت تھے۔ آج بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی کشمیر کے لوگ، کشمیر کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، ان کے بال جو ہیں جڑوں سے بڑے گھنے اور بڑے گہرے ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے کوئی قاف میں یعنی کہ جو آذربائیجان کے لوگ ہوتے ہیں، یا ازبکستان کے سمرقند بخارا ازبکستان کے، وہاں کے لوگ دنیا میں بڑے خوبصورت مانے جاتے ہیں، نسل یہود کو بڑا خوبصورت مانا جاتا ہے۔ مصر کے لوگوں کا حسن و مسور ہے، عرب کے لوگوں کے اندر حسن و مسور ہے، ہمارے ہندوستان کے ہر کلچر میں، ہر ذات میں ایک الگ حسن موجود ہے انسانوں کے اندر۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو بڑی فرصت سے بنایا۔ اب ہمارے ہندوستان میں دیکھ لو، کنیا کماری سے کشمیر تک الگ الگ حسن کے نظارے دکھیں گے، راجستھانی الگ، بنگالی الگ، تو ہمارے پنجابی الگ، کشمیری الگ، یہ سب کے سب ہیں اولاد ہیں حضرت آدم اور حوا کی۔ تو آج جب حوا کی بیٹیاں اتنی خوبصورت ہیں کہ آدمی جو ہے تو اگر کسی جیو پارک میں چلا جائے، شیر رہے سامنے، ایک طرف ہرن ہو، ایک طرف جو ہے تو دوسرے خوبصورت جنگل کے جانور ان کو نہ دیکھے، مگر ایک حوا کی بیٹی آ جائے تو آدمی نظر اٹھا کے دیکھتا ہے، انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے خوبصورت پیدا کیا۔ آج اگر ہم کہیں رشتہ اور ناطہ لگانے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی اس کی لڑکی کیسی ہے، تو کہتے ہم یہی بتاتے ہیں نا اکثر کہ اس کی اماں کو نہیں دیکھا، کہ اس کی اماں جیسی ویسی بیٹی ہے، اس کی اماں کتنی خوبصورت تھی، اس کی بیٹی کیسی رہیں گی، نہیں بھئی اس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں نا کہ بھئی ماں جیسی ہے تو ہماری ماں حضرت حوا کیسی خوبصورت رہی ہوں گی، کہ آج ان کی نسل کی جو اتنا نسل گزرنے کے بعد یعنی کہ جو ان کی بیٹیاں ہیں تو ایسی ہیں، تو وہ کتنی خوبصورت ہوں گی۔ اور پھر ان کی خوبصورتی کو جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کند کرتے ہوئے جناب فاطمہ الزہرا کا جلوہ دکھایا حضرت آدم کو، اور حضرت آدم نے جو ہے تو ان کے سامنے اپنی گردن خم کر دی۔ اور پھر جب آپ سے ترک اولا ہوا، ترک اولا یہ تو یعنی کہ پورا یعنی یہ جہاں یہ گندم کھایا، یہ تو سب تو بنی بنائی باتیں ہیں، اصل میں یہی تھا کہ حضرت آدم نے چاہا کہ میں بھی ان کے جیسا بن جاؤں، تو انہوں نے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہاری صلب میں آئیں گے، تم ان کے جیسا تو نہیں بن سکتے، البتہ یہ تمہاری صلب میں آ جائیں گے، یہ تمہاری صلب میں آئیں گے، مگر یہ تمہاری صلب میں آئے تو پھر تم کو جنت چھوڑ کے دنیا میں جانا پڑے گا۔ تو اللہ نے منظور کر لیا، آدم نے منظور کر لیا دنیا میں جانے کے لیے۔ پھر یعنی ان کو کہا گیا کہ بھئی تمہارے بیٹے حابیل اور قابیل کی قربانی بھی ہوں گی، جنگ بھی ہوں گی، تو حضرت آدم نے وہ ساری چیزوں کو بھی ایکسیپٹ کر لیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو حضرت حوا کو وہیں رکھا، کیونکہ آدم کو دنیا میں آنے کے بعد یہاں کا دنیا کا حال چال، یہاں کا آب و ہوا، یہ سب سوٹ ہونا تھا نا حضرت آدم کو۔ جیسے ہم کہیں جاتے ہیں تو ڈائریکٹ پوری فیملی سڈنلی تھوڑی نا بلا لیتے ہیں، پہلے خود جاتے ہیں، وہاں پہ ٹکتے ہیں، وہاں کام دھندا کرتے ہیں، وہاں کا لوکیشن دیکھتے ہیں، وہاں کے لوگوں کی ہاؤ بھاؤ دیکھتے ہیں، اس کے بعد یہ تو وہ تو الگ دنیا سے حضرت آدم جو تو نئی دنیا میں جا رہے تھے۔ ہمارے ناخن جو ہیں اس طریقے کے، ان کا پورا بدن کے اوپر یعنی کور تھا، اس سارے کور کو نکال کے اللہ صرف اتنا سا ناخن کے اوپر یہ کور ہمارا رکھنے والا تھا۔ یہ جتنے بھی سندل ہیں
مشک ہیں، یہ ہرن کی کستوری ہے، یہ جتنی بھی جو ہے تو چشمے ہیں میٹھے، یہ سب کے سب حضرت آدم کی برکتیں ہیں نا، جو ان کے جسم سے جدا ہوئی۔ یہ جو ندیاں ہیں، گنگا ہے، جمنا ہے، سرسوتی ہے، یہ جو دریائے فرات ہے، دریائے نیل ہے، دریائے دجلہ ہے، یہ سب کے سب جو ہیں حضرت آدم کی کرامت کا، حضرت آدم کا معجزہ ہے بھائی۔ وقت تو نہیں ہے، نہیں طویل ہو جائیں گے ویڈیو بتانے کے لیے۔ تو بہرحال جو ہے تو حضرت آدم جب اس دنیا میں آئے تو آپ اسٹرگل کرتے رہے، پھر بہت اسٹرگل کرنے کے بعد جو ہے تو اللہ سے کہا کہ اللہ میرے سے اسٹرگل نہیں ہوگا، پروردگار عالم وہ جو نور جو میری پشتوں میں ہیں، وہ انہی نور، پانچوں نور کا واسطہ دے کر میں تجھے کہتا ہوں۔ تو پنجتن پاک کے نور کا واسطہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں حضرت آدم نے دعا کی۔ حضرت آدم کی دعا پہ ہماری ماں حوا سے حضرت آدم کی ملاقات ہوئی، اور پھر یہ نسل انسانی آگے چلی۔ یہ اصل حقیقت ہے۔ وہ گندم کھایا، یہ وہ تو سب چپ چپ کی باتیں ہیں میرے بھائی۔ وہ گندم کھایا، یہ ہوا وہ ہوا، یہ تو چپ چپ کی باتیں ہیں۔ یعنی کہ اب جو ہے تو حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اوپر پتھر مارتے تھے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اوپر، نوح علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام کی قوم حضرت نوح علیہ السلام پہ پتھر مارتی تھی۔ کب؟ جب آپ تبلیغ کرتے تھے، جب آپ لوگوں کے درمیان میں جو ہے تو اسپیچ دیتے تھے، لوگوں کے درمیان میں یعنی کہ اپنا پکش رکھتے تھے، اپنی بات رکھتے تھے، لوگوں کو ایشور کی، اللہ کی، پرماتما کی، ایکتا کی، اکھنڈتا کی بات کرنے جاتے تھے، اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے تھے، بری باتوں سے روکتے تھے کہ بھائی دارو مت پیو، گانجا مت پیو، سٹا جوا مت کھیلو، بیاج بڈی کا، سود بیاج کا کاروبار مت کرو، جھوٹ مت بولو۔ تو قوم پتھر مارتی تھی حضرت آدم کو۔ تو حضرت آدم تنگ ہو گئے، اور تنگ ہو کر جو ہے تو جبریل سے کہتے تھے کہ اللہ ایک دن کے لیے عذاب بھیج دے، تاکہ ایک دن کم سے کم یہ قوم مجھ سے ڈر تو جائے۔ ایک مرتبہ جبریل امین آئے، حضرت نوح کو لیا، اور نوح کو لینے کے بعد ایک جنگل میں گئے، ایک چٹیل میدان میں گئے، وہاں پر حضرت جبرائیل نے اپنے پروں کو کھولا، جبرائیل امین نے اپنے پروں کو کھولا، اور پروں کو کھولنے کے بعد جو ہے جبرائیل امین نے کہا کہ اے نوح، اب میں نعرہ لگاؤں گا تم اس کا جواب دینا، اب میں نعرہ لگاؤں گا تم اس کا جواب دینا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے حضرت جبرائیل نے نعرہ لگایا، نعرہ حیدری۔ ساری قوم جو ہے تو چھپ گئی، جیسے ہی یا علی، حضرت نوح نے جیسے ہی کہا یا علی، پوری کی پوری قوم جو ہے دبک کے، ایسی آواز نکلی جناب نوح علیہ السلام کے اندر سے اور حضرت جبرائیل کے نعرہ لگانے سے، یہ ساری کی ساری قوم دبک کے جو ہے تو اپنے گھر کے اندر ہو گئے، ڈر کے رہ گئی۔ تو یہ ہے علی کی شان۔ تو کلے والی سرکار، ویڈیو کہیں طویل نہ ہو جائے، تو یہ دو چیزیں جو ہے، یہ جو دو ریفرنس ہے، ہر کسی کو تو حجم نہیں ہوں گا، کیونکہ یہ ویڈیو اسی کو حجم ہوگا جس کی ماں ایک ہو، جس کا باپ نیک ہو۔ اب کمینی ماں کے ناجائز نجس بچوں کو یہ ویڈیو اور یہ سارے ایویڈنس، یہ باتیں حجم ہونے والی نہیں ہیں، کیونکہ علی جو ہے تو ہر کسی کو سماتا نہیں ہے، ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں کہ مولا علی کی ذات سے بات کرنا ایسا ہے کہ دریا کو، سمندر کو کوزے کے اندر بند کرنا۔ یعنی آپ ہمارے ہندوستان کی مثال ایسے سمجھ لو کہ ہماری گنگوتری جی، جو ہماری جو پوتر نہر ہے، دریا ہے، گنگا جی جو ہیں، ان کو جو ہے ایک کسی فقیر کے، کسی سادھو کے کاسے کے اندر اس کو جمع کر لینا، یہ اس طریقے سے۔ اور پھر خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں کہ میں علی کے بارے میں کیا جانوں، میں اتنا جانتا ہوں علی کے بارے میں کہ تیچا سارکا آنی ویگڑا کونی نائی، علی کے جیسا دوسرا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ سرکار خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں، تیسا سارکا مانو آنی ویگڑا کونی نائی، تیسا سارکا دیو آنی ویگڑا کونی بھی بگتلا نائی، یہ مناتا ہے خواجہ معین الدین چشتی۔ من جات علی را واجبی چے دانم الا دانم کے او دوسرا ممکن نیست، یا علی مدد، حق حق حیدر۔